سال 2019 میں جب امریکہ نے ترکی کو F-35 پروگرام سے خارج کیا تو وہ صرف ایک دفاعی معاہدے کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ انقرہ کے لیے ایک تلخ سبق تھا۔ ترکی نے روس سے S-400 فضائی دفاعی نظام خریدنے کا فیصلہ کیا اور واشنگٹن نے اسے نیٹو کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا، اور نتیجتاً وہ ملک جس نے F-35 پروگرام میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تھی اچانک جدید ترین مغربی جنگی طیارے سے محروم ہو گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انقرہ نے فیصلہ کیا کہ مستقبل میں ترکی کی فضائی طاقت کسی دوسرے ملک کی سیاسی منظوری کی محتاج نہیں رہے گی، اور اسی فیصلے نے ایک فائٹر جیٹ کو جنم دیا جسے لوگ اور دنیا کان کے نام سے جاننے لگی۔ کان، جسے ترکی زبان کے اندر ہان یعنی خان سے بھی تشبیہ دی جاتی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، ترکی کی دفاعی صنعت کے لیے کان صرف ایک جنگی طیارہ نہیں بلکہ قومی خود مختاری کا اعلان ہے۔ یہ وہ منصوبہ ہے جس کے ذریعے انقرہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ 21ویں صدی میں جدید جنگی صلاحیت صرف انہی ممالک کے پاس نہیں رہے گی جو دفاعی ٹیکنالوجی پر اجارہ داری رکھتے ہیں۔ ترکش ایروسپیس انڈسٹری کی جانب سے تیار کیا جانے والا یہ 5ویں نسل کا سٹیلتھ فائٹر جیٹ، جسے پہلے TF-X یا ملی محارب اوچاک کہا جاتا تھا، باضابطہ طور پہ 1 مئی 2023 کو کان کے نام سے متعارف کروایا گیا۔ ترکی کی زبان میں کان کا مطلب حکمران یا فرما روا ہے، یعنی ہان، خان، اور شاید اس نام کا انتخاب بھی اس خواہش کی عکاسی کرتا ہے کہ ترکی دفاعی میدان میں دوسروں کے سائے سے نکل کر اپنی الگ شناخت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ طیارہ سٹیلتھ ڈیزائن، اندرونی ہتھیاروں کے خانے، جدید سینسر فیوژن، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر صلاحیت اور AI پر مبنی معاون نظاموں سے لیس ہوگا۔ اس کا بنیادی مقصد 2030 کی دہائی سے ترک فضائیہ کے 200 سے زائد F-16 طیاروں کی جگہ لینا ہے، یعنی امریکہ کے تمام طیارے مائنس۔ اگر کان منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو ترکی دنیا کے ان چند ممالک میں شامل ہو جائے گا جنہوں نے اپنی وسائل سے 5ویں نسل کا جنگی طیارہ تیار کیا۔ اس وقت امریکہ کے F-35 اور F-22، چین کے J-20 اور J-35، روس کے Su-57 یعنی Su-57 اور جنوبی کوریا کے F-21 جیسے منصوبے ہی اس دوڑ کے اندر شامل ہیں جنہیں دنیا 5th جنریشن کہہ سکتی۔ لیکن اس شاندار کہانی کے مرکز میں ایک ایسی حقیقت موجود ہے جو اس پورے منصوبے کی سمت متعین کر رہی ہے۔ ترکی کا یہ آزاد جنگی طیارہ ابھی تک امریکی انجن پر انحصار کرتا ہے۔ کان کے ابتدائی پروٹوٹائپس اور ممکنہ ابتدائی پیداواری ورژنز میں جنرل الیکٹرک کا F-110 انجن استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہی انجن جدید F-16 طیاروں میں بھی نصب ہوتا ہے۔ یہی وہ تضاد ہے جو کان کے مستقبل کے بارے میں سب سے بڑا سوال پیدا کر رہا ہے۔ ترکی نے یہ طیارہ امریکی انحصار سے نجات کے لیے بنایا، مگر اس کا دل اب بھی امریکی ٹیکنالوجی سے دھڑک رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واشنگٹن چاہے تو برآمدی لائسنس، انجنز کی فراہمی یا پرزہ جات تک رسائی محدود کر کے اس منصوبے کی رفتار کو متاثر کر سکتا ہے۔ دفاعی صنعت میں ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ مکمل خود مختاری صرف طیارے کے ڈھانچے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے انجن، ریڈار، سافٹ ویئر، سینسرز اور سپلائی چین پہ کنٹرول بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے ترکی کئی برسوں سے اپنے مقامی انجن کی تیاری پہ کام کر رہا ہے، لیکن ماہرین کے مطابق مکمل طور پہ ترک ساختہ انجن جو ہے وہ 2030 کی دہائی سے پہلے دستیاب ہونے کا امکان کم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کان کے ناقدین کہتے ہیں کہ یہ منصوبہ حقیقی خود مختاری سے زیادہ ایک طویل المدتی خواہش ہے، اور دوسری طرف انقرہ کا موقف مختلف دکھائی دیتا ہے۔ ترک حکام یہ کہتے ہیں کہ ہر بڑی دفاعی طاقت نے ابتدا میں بیرونی ٹیکنالوجی پہ انحصار کیا تھا۔ چین نے روسی انجن استعمال کیے تھے، جنوبی کوریا نے امریکی تعاون حاصل کیا تھا، حتیٰ کہ یورپی دفاعی منصوبے بھی کثیر ملکی شراکت داری کے بغیر ممکن نہیں تھے۔ ان کے مطابق اصل کامیابی یہ نہیں کہ آپ پہلے دن مکمل خود مختار ہوں، بلکہ یہ ہے کہ آپ اس سمت میں مستقل پیش رفت کرتے رہیں۔ کان کی پہلی پرواز ہو چکی ہے، اس نے دنیا بھر کی توجہ حاصل کر لی ہے۔ ترکی پہلے ہی اس کے لیے غیر ملکی خریدار تلاش کرنے میں کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن برآمدات کا معاملہ بھی انجن کے سوال سے جڑا ہوا ہے۔ اگر کسی ملک کو کان فروخت کیا جاتا ہے تو اس کے امریکی انجن کی برآمد کے لیے واشنگٹن کی منظوری درکار ہوگی، اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کا سامنا ماضی میں کئی ممالک کو کرنا پڑا جہاں ایک تیسرے ملک کی سیاسی ترجیحات نے دفاعی معاہدوں کو متاثر کیا۔ اسی تناظر میں ترکی کے لیے اصل جنگ فضاؤں میں نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، صنعت اور سپلائی چین میں لڑی جا رہی ہے۔
کان کی کامیابی کا فیصلہ صرف اس بات سے نہیں ہوگا کہ وہ کتنی تیزی سے پرواز کرتا ہے یا کتنے میزائل لے کے جا سکتا ہے، بلکہ اس کا فیصلہ اس سے ہونا ہے کہ آیا ترکی اس کے ہر اہم جزو یعنی ہر اہم پارٹ پہ مکمل اختیار حاصل کر پاتا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر طیارے کا انجن یا اس کا سافٹ ویئر یا ہم پرزے اب بھی بیرونی منظوری کے محتاج رہتے ہیں تو پھر سوال اپنی جگہ موجود رہے گا. ترکی کا 5ویں نسل کا طیارہ کان ایک دفاعی منصوبہ نہیں، ایک سیاسی اعلان بھی ہے. یہ اعلان اس دن شروع ہوا تھا جب انقرہ کو 2019 میں امریکی F-35 پروگرام سے نکال دیا گیا تھا. اس فیصلے نے ترکی کو یہ احساس دلایا تھا کہ جدید جنگی طاقت صرف ہتھیار خریدنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے مکمل تکنیکی خود مختاری درکار ہوتی ہے. اسی احساس نے TFX منصوبے کو جنم دیا، جسے بعد میں کان کا نام دے دیا گیا. ترک زبان میں اس کا مطلب حکمران یا فرما روا ہے، اور یہ نام ترکی کے اس خواب کی عکاسی کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی فضائی طاقت کے لیے خود حکمران بن کے دنیا پہ راج کرے گا. کان کا پہلا پروٹوٹائپ 21 فروری 2024 کو فضا میں بلند ہوا تھا، اور یہ پرواز صرف 13 منٹ تک جاری رہی تھی. لیکن اس مختصر وقت نے ثابت کیا تھا کہ ترکی اب صرف ڈرون ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ جدید سٹیلتھ فائٹر جیٹ کا بھی سنجیدہ کھلاڑی بن چکا ہے. اس ابتدائی آزمائشی طیارے نے 8000 فٹ کی بلندی اور 230 ناٹ کی رفتار حاصل کی. چند ماہ بعد دوسری آزمائشی پرواز بھی کامیابی سے مکمل ہوئی، لیکن اصل امتحان ابھی باقی ہے. ابھی ترکی ایسے نئے پروٹوٹائپس تیار کر رہا ہے جو محض ڈھانچے کی جانچ کے لیے نہیں بلکہ حقیقی جنگی نظاموں، سینسرز، ہتھیاروں اور سافٹ ویئر سے لیس ہوں گے. ان میں سب سے اہم P1 پروٹوٹائپ ہے جسے مستقبل کے آپریشنل طیارے کی بنیاد تصور کیا جا رہا ہے. اگرچہ کان نے فضا کو چھو لیا ہے، لیکن اس کی مکمل جنگی صلاحیت کا انحصار ایک ایسے عنصر پر ہے جو ترکی کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن چکا ہے، اور وہ ہے اس کا انجن. اس وقت کان کے تمام پروٹوٹائپس امریکی کمپنی جنرل الیکٹرک کے F-110GE-129 انجن استعمال کر رہے ہیں. یہی انجن F-16 کے جدید ترین ورژنز میں ہوتا ہے. بظاہر یہ ایک تکنیکی انتخاب ہے، لیکن حقیقت میں یہی وہ کمزوری ہے جو ترکی کے خود مختاری کے دعوے پہ سوالیہ نشان بن رہی ہے. ترکی نے کان کو امریکی انحصار ختم کرنے کے لیے بنایا. فی الحال ان کے انجنز کے بغیر یہ اڑایا نہیں جا سکتا. امریکی کانگریس کی منظوری کے بغیر ترکی ان انجنز کی فراہمی یقینی نہیں بنا سکتا. ترک کے جو وزیر خارجہ ہیں حاکان فیدان، وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ مزید انجنز کی فراہمی کے لیے امریکی منظوری درکار ہے، اور اطلاعات کے مطابق ترکی کو اب تک صرف 10 انجن ملے ہیں جبکہ مزید 80 انجنز کی فراہمی پر مذاکرات جاری ہیں. یہی عالمی سطح پہ کان پروگرام کو موضوع بحث بنائے ہوئے. ترکی یہ جانتا ہے کہ آزادی تو اس دن حاصل ہوگی جب وہ اپنا مقامی انجن تیار کرے گا. اسی وجہ سے TEI اور TR موٹر نامی ترک ادارہ جو ہے وہ TF-35,000 انجن پہ کام کر رہے ہیں، جس سے تقریباً 35,000 پاؤنڈ تھرسٹ حاصل ہونے کی توقع ہے. یہ انجن نہ صرف زیادہ طاقتور ہوگا بلکہ سٹیلتھ خصوصیات کے مطابق اس کی ساخت بھی تیار کی جائے گی. منصوبہ یہ ہے کہ 2032 کے بعد کان کے بلاک 30 اور بلاک 40 ورژن کے اندر مقامی انجن نصب کیے جائیں، جبکہ مکمل آپریشنل سطح پر یہ انجن 2036 تک دستیاب ہو سکتا ہے. لیکن دفاعی صنعت کے ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ لڑاکا طیاروں کے انجن تیار کرنا دنیا کے مشکل ترین تکنیکی چیلنجز میں سے ایک ہوتا ہے. امریکہ، برٹن، فرانس، رشیا اور چائنا، ان کے علاوہ بہت کم ممالک یہ صلاحیت حاصل رکھتے ہیں. اسی لیے یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ترکی مقررہ وقت میں اپنا انجن تیار کر سکے گا، یا پھر کان جو ہے وہ مزید کئی برس تک امریکی انجنز پہ انحصار کرتا رہے گا. دلچسپ بات یہ ہے کہ کان نے ابھی مکمل آپریشنل شکل اختیار بھی نہیں کی اور اسے اپنی پہلی بڑی برآمدی کامیابی مل چکی ہے. انڈونیشیا نے 2025 میں ترکی کے ساتھ 48 کان طیاروں کی خریداری کے لیے تقریباً $10 ارب کے معاہدے پر دستخط کیے، اور یہ ترکی کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی برآمدی معاہدہ ہے. لیکن اس معاہدے میں بھی ایک اہم شرط شامل تھی. انڈونیشیا صرف وہی کان خریدنا چاہتا ہے جو امریکی برآمدی پابندیوں سے مکمل طور پر آزاد ہوں، یعنی ایسا طیارہ جس میں امریکی انجن یا امریکی قوانین کے تحت کنٹرول ہونے والے پرزے شامل نہ ہوں. دوسرے الفاظ میں انڈونیشیا بھی اسی چیز کا انتظار کر رہا ہے جس کا ترکی برسوں سے خواب دیکھ رہا ہے، یعنی مکمل طور پر خود مختار کان. یہی وجہ ہے کہ اس معاہدے کی اصل ترسیل 2030 کی دہائی کے وسط سے پہلے ممکن دکھائی نہیں دیتی. ترکی کے لیے کان صرف ایک جنگی طیارہ نہیں، قومی وقار، صنعتی خود مختاری اور جغرافیائی سیاسی آزادی کی علامت ہے. لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ اس وقت کان نہ تو F-35 کا متبادل ہے، نہ ہی چین کے J-20 یا روس کے Su-57 کے برابر ایک مکمل آزمودہ پلیٹ فارم ہے. یہ بھی آزمائشی مراحل میں ہے. اس کے سینسرز، ہتھیاروں کا انضمام، سافٹ ویئر، سٹیلتھ صلاحیت اور سب سے اہم اس کا مقامی انجن ابھی ترقی کے مراحل میں ہے. ترکی نے ایک جرت مندانہ سفر کا آغاز کیا ہے.
مگر منزل ابھی بہت دور ہے. آنے والے 10 سال فیصلہ کریں گے کہ کان واقعی ترکی کی فضائی خود مختاری کی علامت بنتا ہے یا پھر ایک ایسا منصوبہ جو امریکی انجنز اور امریکی منظوری کے سائے سے کبھی مکمل طور پر نہیں نکل سکا. فی الحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ترکی نے دنیا کو یہ پیغام ضرور دے دیا ہے کہ وہ صرف ہتھیار خریدنے والا ملک نہیں رہنا چاہتا، بلکہ وہ ان ممالک کے صف میں شامل ہونا چاہتا ہے جو مستقبل کی فضائی جنگوں کے اصول خود طے کرتے ہیں. اور اچنبے کی بات یہ نہیں ہے کہ اس میں شراکت دار کون ہے، اس میں شریک پاکستان بھی ہے. تو اچنبے کی بات یہ ہے کہ جب دنیا میں حکمرانی ایک نئے اسٹیلتھ فائٹر جیٹ کی ہوگی، اس میں ترکی کے ساتھ ساتھ پاکستان کا نام بھی گونج رہا ہوگا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.